جس طرح عام لوگ کہتے ہیں کہ کسی مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کسی مرد کی بربادی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ سر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، جی پوچھیں۔ عورت کو ہمیشہ مرد ہی کیوں برباد کرتا ہے؟ ہاں، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ عورت جو ہے اس کو مرد برباد کر رہے۔ آپ کوئی بھی معاشرہ دیکھ لیں، ہمارے پاکستان میں خاص طور پر کسی بھی ایسی عورت کو جس کا گھر اجڑا ہو، اس کے پیچھے ہمیشہ ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو عورت جس کا گھر برباد ہو رہا ہے وہ ہمیشہ یہی الزام لگاتی ہے، یہ ماں کے پیچھے لگ گیا، یہ بہن کے پیچھے لگ گیا، یہ بھابھی کے پیچھے لگ گیا، تو یہ کون ہے؟ یہ بھی عورتیں ہی ہیں۔ اور عورت کی منافقت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں، جب اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ الگ گھر میں رہے، اور وہی عورت جب کوئی بہو لے کر آتی ہے، کسی کی بیٹی لے کر آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ جو بہو ہے یہ میرے ساتھ ہی رہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت جو ہے وہ کتنی منافقت سے کام لیتی ہے۔ اور میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے کسی بندے کے پیچھے لگ کر، کسی خسرے کے پیچھے لگ کر، یا کسی ایسے بندے کے پیچھے لگ کر کہ جو اس کا کوئی باس ہے، کوئی بزنس مین پارٹنر ہے، اس کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو طلاق دی ہو۔ جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس میں یہ بات ہمیشہ لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور وہ جس عورت کو طلاق ہوتی ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس نے اپنی ماں یا بہن یا بیٹی کے پیچھے لگ کر مجھے طلاق دے دی۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں، ساس کون ہے؟ عورت ہے۔ پھپھو کون ہے؟ عورت ہے۔ خالہ کون ہے؟ عورت ہے۔ ماں کون ہے؟ عورت ہے۔ تو یہ جو عورتیں ہیں، یہی جو ہے گھر کسی کا اجاڑنے میں یا کسی کا گھر سنوارنے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ یہ کہنا کہ مرد نے عورت کو برباد کیا، یہ بالکل غلط بات ہے، اس سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا۔ 100% میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دیکھیں کہ کوئی عورت کسی شادی شدہ مرد کے پیچھے لگ جاتی ہے، تو وہ شادی شدہ مرد جو ہوتا ہے اس کو ایک عورت ہی پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہے، وہ عورت ہی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اب آپ ایسے کر لو، اب آپ ایسے کر لو، اب آپ ایسے کر لو۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ گھر جب برباد ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ اس مرد نے مجھے برباد کیا، اس مرد نے مجھے طلاق دے دی، اس مرد نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، اس مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح عام لوگ کہتے ہیں کہ کسی مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کسی مرد کی بربادی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات وہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دیکھیں سوتن کون ہوتی ہے؟ سوتن بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے، مرد نہیں ہوتی سوتن۔ تو اس لیے میں بالکل اس بات سے 100% جو ہے اختلاف رکھتا ہوں کہ ایک عورت کو برباد کرنے میں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ عورت کو عورت ہی مارتی ہے، ہمیشہ عورت کو عورت ہی برباد کرتی ہے۔ تو یہ جو عورتیں، جو میری بہنیں، میری مائیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، اور یہ بات پلے باندھ لیں کہ اگر آپ کسی کے لیے کنواں کھود رہے ہیں تو کل آپ کے لیے یا آپ کی بیٹی کے آگے وہی کنواں آئے گا۔ تو کسی کی بیٹی کو اس طرح ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یا اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا جو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بہو کو بھی بیٹی سمجھنا چاہیے، وہ بھی ایک عورت ہی ہے، اور اپنے گھر کے جو اختلافات ہیں ان کو ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے ختم کریں تاکہ آپ کی بیٹی کے لیے مسئلے مسائل نہ ہوں۔ اگر ہر بندہ، ہر عورت اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے، تو آپ یقین کریں ہمارے معاشرے کے 90% جو یہ گھر جو اجڑ رہے ہیں یا برباد ہو رہے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، اور وہ بالکل لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ جزاک اللہ۔